یونین کونسل بیڈی ڈسٹرکٹ ویلی فارورڈ کوٹا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اس وقت اگیواس بامقام منڈراں سے گزر رہا ہوں، اور یہ منڈراں کے مقام کے اوپر یہ ایک بہت بڑا جنگل ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح درخت جو ہے نا وہ ٹوٹ کے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لنک روڈ ہے، اور لنک روڈ کے اوپر میں جا رہا ہوں، اور مجھے جگہ جگہ کے اوپر اس طرح درخت جو ہے نا وہ کاٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ محکمہ جنگلات کا یہ منڈراں کا علاقہ ایک اثاثہ ہے، اور اس اثاثے کو بچانے کے لیے سب لوگ مل کے کام کریں گے، کیونکہ یہاں کے اوپر جہاں کے اوپر درخت زیادہ ہوتے ہیں، ایک تو وہاں کے اوپر بارشیں ہوتی ہیں اور بارشوں کی وجہ سے زمین زرخیز ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر زمین کا کٹاؤ اس علاقے کے اندر نہیں ہوتا، تیسرے نمبر کے اوپر وہاں کے اوپر آکسیجن جو ہے نا وہ بڑی اچھی ملتی ہے۔ تو یہاں کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ روڈ ایکسیس ہے، مگر میرے کیمرے کے اندر آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ یہاں کے اوپر جو ہے نا وہ درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے یہاں کے اوپر آکسیجن کم ہوتی جا رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں کے اوپر لوگوں کی کمیٹیاں بنائی جائیں، اور اس کمیٹیوں کے ذریعے اس جنگل کی رکھوالی کی جائے۔ تو اب یہ میرے کیمرے کے سامنے ایک بہت بڑا درخت ہے، یہ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا درخت ہے، اور یہ لیگل طریقے سے کاٹا گیا ہے یا انلیگل طریقے سے کاٹا گیا ہے، مگر پھر بھی جو ہے نا ہم نے اس جنگل کو بچانا ہے۔ اگر ہم اپنے جنگلات کی حفاظت نہیں کریں گے تو آنے والے 25 سال کے اندر یہ لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جائیں گے، اور یہاں کے اوپر ماسوائے جنگلات کے علاوہ گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے کیمرے کے سامنے آپ دیکھ لیں، کیونکہ لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے، اور لکڑی کے بغیر ان لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں کے اس علاقہ کے اندر سوئی جو ہے نا وہ گیس کے سلنڈر جو ہے نا وہ رعایتی نرخوں کے اوپر فراہم کیے جائیں، تو یہ جنگل جو ہے نا یہ بچ سکتا ہے۔ مگر یہ بامقام منڈراں کے مقام کے اوپر ایک بہت بڑا اس جنگل سے میں گزر رہا ہوں، اور گزرتے وقت میں نے یہ جنگل کے حالات دیکھے ہیں، اور حالات دیکھ کے میں نے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس علاقہ کے اندر بہت بڑا جنگل ہے، اور اس جنگل کو کس طرح بچایا جائے گا، اس کے لیے ایک بڑی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ آپ میرے کیمرے کے سامنے دیکھیں کہ یہ ایک منڈراں نالہ ہے، اور منڈراں نالہ کے مقام کے اوپر یہ دیکھیں کہ ارار پار جو ہے نا وہ ایک درخت گرا ہوا ہے۔ اگر اس درخت کو جو ہے وہ محکمہ جو ہے نا وہ اس لکڑی کو محفوظ کرے، اور محفوظ کرنے کے بعد فروخت کرے، تو یہ بہت بڑا جو ہے نا کیا ہوگا کہ آمدن میں جنگلات کی آمدن میں اضافہ ہوگا۔ مگر جہاں کے اوپر جو ہے نا اس لکڑی کو محفوظ نہ کیا جائے، اور اسی طرح یہ لکڑی جنگلوں میں پڑی رہے، تو یہ بہت بڑا اثاثہ جو ہے نا وہ محکمہ جنگلات کا جو ہے نا وہ ضائع ہو رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ میں ذرا اپنے رخ سے ہٹ کے تھوڑا سا میں آگے جانا چاہتا ہوں، کہ یہ میں آپ کو نالہ منڈراں کا بتاتا ہوں کہ اس نالے کے اندر دیکھیں کہ نالے میں کتنی بڑی لکڑی جو ہے نا یہ پڑی ہوئی ہے۔ اگر ڈپارٹمنٹ اپنے اہلکاران سے اس لکڑی کو محفوظ کرے، اور محفوظ کر کے اس کو آسان نرخوں کے اوپر فروخت کرے، تو میرے خیال سے یہ لکڑی جو ہے نا یہ محفوظ ہو سکتی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ دیکھیں، یہ لکڑی ہے، یہ دیکھیں یہاں کے اوپر لکڑی پڑی ہوئی ہے، کتنی بڑی لکڑی پڑی ہوئی ہے، اور یہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کتنی لاکھوں روپے کی یہ مالیت کی لکڑی ہے، مگر اس کو محفوظ کرنے کے لیے آج تک کوئی حکمت عملی جو ہے نا وہ نہیں مرتب کی گئی۔ اور اگر ہمارے جنگلات کا ضلع حویلی کے اندر یہی حال رہا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہو، یہ ہماری زندگی کا لکڑی ایک اثاثہ ہے۔ اور میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، اور اپنی ذمہ داری کو
اس لیے کہ ایک ملک کا شہری ہونے کے ناطہ سے یہ میں یہ اپنا فرض عین جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کے اوپر محکمہ جنگلات کے آفیسران کا یہاں کے اوپر آنا بھی محال ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جگہ جگہ کے اوپر اس طرح لکڑی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں لکڑی کے، مگر یہ واٹ از دا سورس، یہ کیا جو ہے لیگلائز طریقے سے ہے یا انلیگل طریقے سے ہے؟ پھر ضرورت سمجھ گیا کہ لوگوں کی ضروریات کے لیے یہ بہت سرد ترین علاقہ ہے، اور سرد ترین علاقہ سے بچنے کے لیے جو ہے نا وہ لکڑی کا ہونا از بار ضروری ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں یہ تقریباً اس وقت 20,000 کے قریب کی لکڑی ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ منڈروں کا مقام ہے، ذرا محکمہ جنگلات کے جتنے بھی ہمارے آفیسران ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ منڈرا کس جگہ کو، حلقہ منڈرا کس جگہ کے اوپر ہے، تو میرے خیال سے نہیں پتہ ہوگا منڈرا کا، مگر منڈروں کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ منڈرا ہے۔ ہم سالانہ طور پر کتنے درخت بچاتے ہیں اس کے بھی بارہ میں پتہ ہے کہ ہم سالانہ طور پر یہ پارلی طرف پورا جنگل جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہے لکڑی کاٹی ہوئی سے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ابھی یہ اگ رہے ہیں، اور میرے کیمرے کے سامنے اس وقت جو ہے یہ کون سی پہاڑی ہے سامنے؟ بیڈوری ٹاپ ہے، یہ بیڈوری ٹاپ ہے، اور آپ یونین کونسل بیڈی کی طرف آئیں اور حلہ کی طرف سفر کریں۔ یہاں میں اس بات کا کریڈٹ چودھری محمد عزیز صاحب کو دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر یہ روڈ بنوائی، اور اس کے بعد اس روڈ کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ کریڈٹ چودھری عزیز صاحب کو تعمیر و ترقی کا ضلع حویلی کے اندر جاتا ہے۔ انہوں نے ہر جگہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کے اوپر روڈ ایکسیس دی ہوئی ہے۔ یہ منڈرا کا جنگل ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ پیچھے دیکھیں بستی کے میں گھر ہیں، مگر وہاں ڈھوک ہے، اور ڈھوک میں سے جو ہے نا گھر وہ جنگل کا صفایا ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے یہ جنگل کے اندر درختوں کے بچے، اگر ان کو بھی ہم محفوظ نہ رکھ سکیں تو پھر یہ بتائیں کہ کیا ہوگا۔ یہ میرے کیمرے کے سامنے بیاڑا ہے، اور بیاڑا سے اوپر چھوٹا سا جنگل آتا ہے۔ اس جنگل سے پیچھے ہے جو ہے اس جگہ کو کہتے ہیں لڑی لردارا، اور لڑی لردارا سے اوپر پیچھے جو ہے نا وہ بیڈوری ٹاپ ہے، یہ بیڈوری ٹاپ ہے۔ اور آپ کو یہ ساری ویڈیو کے مناظر یہ بتائے جاتے ہیں، اور آپ نے میری ویڈیو پوری سننی ہے، اور سننے کے بعد پھر جو ہے نا میری رہنمائی بھی کرنی ہے۔ اس جگہ تک کیا نام ہے؟ یہ منڈرا کا علاقہ ہے۔ اور ایک بابا جی سے ملے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بابا جی کیا حال ہے؟ تو ساڑا کیا نام ہے؟ فتح محمد چودھری۔ فتح محمد صاحب آپ کی کتنی عمر ہوئی ہے؟ 65 بیچ، تو 72 سال ہو گئے ہیں تقریباً۔ مگر یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر جو ہے نا یہ بجلی ہے، بجلی ہے یہاں؟ بجلی نہیں ہے، تو آپ اندر کیا جلاتے ہیں؟ سولر جلاتے ہیں۔ یہ بابا جی ہیں، یہ کہتے ہیں مجھے پینٹ کی سمال ہے، پینٹ کی سمال ہے، اور پینٹ سے لے کے اس کو تک دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے ہم چمنی جلاتے تھے، لالٹین جلاتے تھے، اور اس کے بعد یہ سولر اپنا خرید کے لائے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ بجلی ہونی چاہیے سر۔ یہ کہتے ہیں بجلی ہونی چاہیے، یہ روڈ بنی ہے، اس روڈ کو پکا ہونا چاہیے، اور سستے داموں کے اوپر لوگوں کو یہاں کے اوپر سولر سسٹم مہیا کرنا چاہیے۔ اور یہ منڈرا کے مقام کے اوپر جو لوگوں کے گھر ہیں، یہ کچے گھروں کے اندر رہتے ہیں، ان کو اگر حکومت سبسڈی دے اور ٹین کی چادریں مہیا کرے، کیونکہ یہاں
2 سے 3 گز 4 گز کے قریب برف پڑتی ہے اور ان کا باہر نکلنا محال ہو جاتا ہے۔ 6 مہینے کا یہ ایڈوانس راشن اپنے گھروں کے اندر رکھ لیتے ہیں اور ان کی اپروچ ڈسٹرکٹ سے جو ہے نا بالکل کٹ جاتی ہے، اور یہ ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا جانے کے لیے ان کو 4 سے 5 ماہ کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہاں کے اوپر ڈیلیوری کروانے کے لیے بڑے مسائل ہیں اور بڑی مشکل تر حالات کے اندر ان لوگوں کا گزارا ہے۔ بہرحال ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں کے اوپر ہنگامی بنیادوں کے اوپر اس یونین کونسل کے اندر لوگوں کی ضروریات زندگی کو پورا کیا جائے۔ السلام علیکم۔ یہ دیکھیں، یہ منڈرا کا علاقہ ہے، یہ منڈرا کا آپ دیکھ لیں، یہ جنگل ہے، یہ میرے کیمرے کے سامنے دیکھیں، اور یہ سامنے سارے آپ کو مناظر بتا رہے ہیں۔ یہ ڈسٹرکٹ کونسلر حافظ اسماعیل صاحب کا ابھی پتہ لگا ہے کہ یہ علاقہ ہے، تو ایک بابا جی مجھے ملے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے پینٹ کی سنبھال ہے، تو میں حافظ اسماعیل صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حافظ اسماعیل صاحب، آپ ڈسٹرکٹ کونسلر بنے ہیں تو آپ کو اس علاقے کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، اور الیکشن جیت جانے کے بعد ان لوگوں کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں اگن ہی کہتے ہیں۔ اندر لکڑی جلا رہے ہیں اور یہ دیکھیں اندر سے دھواں آ رہا ہے، اور یہ اس طرح جو ہے نا یہ لوگ لکڑی جلا کے گزارا کرتے ہیں، ان کی مجبوری ہے۔ اور ابھی میں جو ہے نا بہت آگے میں نے جانا ہے، تقریباً 2 گھنٹے کا پیدل سفر ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے نا وقت کے اوپر آپ کو ویڈیو بناتا بھی جاؤں گا اور آپ سے شیئر بھی کرتا جاؤں گا۔ اور یہاں سے 90 ڈگری کا زاویہ ہے، اور 90 ڈگری کے زاویے کے اوپر میں نے جانا ہے، اور وہاں کے اوپر لوگوں کے حالات و واقعات اور وہ زندگی کس طریقہ سے گزار رہے ہیں، جو ہے نا پیدل سفر ہے، اور 90 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر ہم جو ہے نا وہ زاویے کے اوپر بالکل 90 ڈگری کا زاویہ ہے، اور میرے دوست جو ہے نا 2 بجے کے بعد لوگوں کے حالات جاننے کے لیے وہ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم جا کے وہ ان کے حالات کو جانتے ہیں، اور جو ہماری اپروچ ہو اس کے مطابق ہم ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ یہ گچھ ہے، یہ سملو ہے، یہ سملو کے درخت ہیں اور جنڈ کہتے ہیں، سملو کے جنڈ ہیں، یہ کھائے بھی جاتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دیسی میں بڑی مرغن قسم کی ان کی جو جڑی بوٹیوں سے بنتا بھی ہے، اور یہ اگر گچھ کی مسواکیں اگر ادھر سے جو لاہور اور پنڈی میں لوگ جاتے ہیں نا، یہ گچھ تھوڑا بہت کاٹ کے اس کی مسواکیں بنا کے اگر وہ پنڈی میں فروخت کریں تو بہت اچھی اس کی مسواک ہوتی ہے گچھ کی۔ اور یہ بڑی سملو ہے، یہ سملو کے بڑے بڑے جھنڈ ہیں، اور یہ درخت آپ دیکھیں گے کس طرح یہ بیچارے کاٹے ہوئے، اور یہ اوپر دیکھیں یہ جنگل بالکل اینڈ ہو چکا ہوا ہے۔ ابھی سانس پھول گیا ہے، آگے جائیں گے، اور جانے کے بعد جو ہے نا پھر انشاءاللہ آپ کو نئی ویڈیوز بنا کے پہلے